بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 48ویں حدیث پر ہمارا کلام چل رہا تھا، اور اس میں آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں کویسچن کیا گیا تو آپ کا ایک مبہم سا جواب تھا جس میں نہ اثبات تھا نہ انکار تھا۔ آپ نے جبریل امین کو جواب دیا کہ جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا ہے۔ ہاں، میں اس کی نشانیاں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ تو اب اس سے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید آخر میں سورہ لقمان کی آیت نمبر 34 کی تلاوت فرمائی کہ یہ قیامت کا علم انہی میں سے ہے جن کا ذکر ان 5 میں ہوا، اور سرکار نے 5 امور کو ذکر کیا جن کو امور خمسہ کہا جاتا ہے کہ اس کا علم فقط اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اس پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ قیامت ہو یا روح کا علم ہو یا ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کل کیا ہوگا، بارش کب ہوگی، کون کہاں کس زمین پر مرے گا، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علوم کسی اور کو بھی عطا فرمائی یا نہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہوا۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی کو اس کا علم نہیں دیا گیا، لیکن اکثر علماء کرام اسی طرف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلکہ آپ کے وسیلے سے اس امت کے اکابرین کو بھی ان چیزوں کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور ایسا آپ دیکھا بھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہونے لگا تو آپ نے وصیت فرمائی تھی اپنی زوجہ کے بارے میں کہ ان کے شکم میں وہ حاملہ ہیں اور ان کے شکم میں لڑکی ہے، تو اس کا حصہ بھی مقرر کرنا۔ تو اگر صرف حمل ہوتا تو قانون قاعدہ یہ ہوتا ہے، کیلکولیشن کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ اس کو لڑکا تصور کرتے ہیں، پھر وراثت کی کیلکولیشن کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ اس کو لڑکی مانتے ہیں، پھر وراثت کی کیلکولیشن کرتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ کیا پیدا ہوتا ہے۔ لڑکا پیدا ہوتا ہے تو لڑکے والے حصے کے مطابق تقسیم ہوتا ہے، لڑکی پیدا ہوتی ہے تو لڑکی والے حصے کے مطابق تقسیم کرتے ہیں۔ اور دیگر جتنے زندہ جو موجود ورثہ ہیں، لڑکا یا لڑکی کی کیلکولیشن کرنے کے بعد ان کے جس میں حصے کم بن رہے ہوتے ہیں اتنی رقم دے دی جاتی ہے۔ پھر جب اگر لڑکی پیدا، مثلا لڑکی میں کم مل رہا ہے، لڑکے میں زیادہ مل رہا ہے، تو لڑکی کا حصہ اس کو لڑکی تصور کر کے حمل کو ان کو حصہ دے دیتے ہیں۔ اب بھی لڑکا پیدا ہوا تو پھر زیادہ حصہ اگر بن رہا ہے تو جتنا کم دیا گیا وہ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو وہ تو حصہ مل ہی چکا ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ چونکہ معلوم نہیں ہوتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے تو یوں حساب ہوتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کنفرم بیان فرما دیا تھا کہ اس لڑکی کا بھی حصہ رکھنا جو میری زوجہ کے شکم میں ہے۔ اسی طرح تواتر کے ساتھ ثابت ہے، اور پھر الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی ایجادات نے تو اور حیرت انگیز طور پہ بتا دیا ہے، بلکہ یورپ کنٹریز میں تو جب کوئی عورت جاتی ہے الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے، وہ باقاعدہ الٹرا ساؤنڈ کی کرنے کے بعد ایک ویڈیو، ایک سی ڈی اس کو دے دیتے ہیں بنا کر کہ یہ آپ گھر پہ جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ آ کے گھر پہ لگا کر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ بچے کی پوزیشن کیا ہے، اس کا چہرہ کس طریقے کا ہے، لڑکا ہے لڑکی، سب پتہ چل جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر ان آیات میں تعویل کرنا ہی بہتر ہے کہ یہ علم اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص تو ہے، لیکن اس وقت تک جب تک اللہ تعالیٰ کسی اور کو نہ دینا چاہے۔ اللہ کی عطا کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا، اللہ تعالیٰ دینا چاہے، بتانا چاہے تو بتا سکتا ہے۔ اور یہی ہم اکابرین کے بارے میں عرض کر رہے تھے کہ انہوں نے تصریحات کی ہیں اپنی کتابوں میں کہ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، بلکہ آپ کی عطا سے اس امت کے اکابر جو صحابہ کرام گزرے ہیں، اولیاء عظام ہیں، انہیں بھی ان چیزوں کے علوم دیے گئے ہیں۔ جو آخری میں نے حوالہ دیا تھا وہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کبیر کا حوالہ تھا کہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 678 میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم الغیب ہے، وہ اپنے مخصوص غیب یعنی قیامت قائم ہونے کے وقت پر کسی کو مطلع نہیں فرماتا۔ ہاں، اگر وہ اطلاع دینا چاہتا ہے تو اپنے جن سے راضی ہوتا ہے ان کو دے دیتا ہے، اور وہ اس کے رسول ہی ہیں۔ علامہ علاء الدین خازن رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، جن کی تفسیر خازن بڑی معروف تفسیر ہے، انہوں نے یہ تفسیر کی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319 میں۔ علامہ تفتہ زانی رحمۃ اللہ علیہ شرح مقاصد جلد نمبر 5 صفحہ 6 میں بیان فرماتے ہیں، یہ بڑی شرح مقاصد بہت ہی مستند عقائد کے باب میں کتاب مانی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں اور جواب یہ ہے کہ یہاں غیب عموم کے لیے نہیں ہے بلکہ مطلق ہے، یا اس سے غیب خاص مراد ہے، یعنی وقت وقوع قیامت۔
اور آیات کے سلسلہ ربط سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، اور یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض رسولوں کو وقت وقوع قیامت پر مطلع فرما دے، خواہ وہ رسول ملائکہ ہوں یا رسول بشر۔ گویا کہ خلاصہ یہی ہے کہ یہ بھی آپ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے علم عطا فرما دیتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں مدارج النبوت اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 40 پہ ارشاد فرماتے ہیں، حق یہ ہے کہ قرآن کی آیت میں اس بات پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو روح کی حقیقت پر مطلع نہیں کیا، بلکہ جائز ہے کہ مطلع کیا ہو۔ یعنی جائز سے مراد یعنی یہ جائز ہے کہ آپ اس کا اعتقاد رکھیں کہ مطلع کیا ہو، اور لوگوں کو بتانے کا حکم آپ کو نہ دیا ہو۔ اور بعض علماء نے علم قیامت کے بارے میں بھی یہی قول کیا ہے، اور بندہ مسکین یعنی اپنے بارے میں فرماتے ہیں، یہ کہتا ہے کہ کوئی مومن عارف حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ وہ جو سید مرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کیا حقیقت ہے؟ تو آپ غور کریں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، اور یہ غیر متنازع شخصیت ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی مخصوص مکتب فکر، کوئی مخصوص گروہ آپ کو مانتا ہو، دوسرا انکار کرتا ہو۔ ان کا سب ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان کی علمیت مسلمہ ہے، اور یہ بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث لانے کا ان کو شرف حاصل ہے، اور یہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ان کے بارے میں معروف ہے کہ آپ کو شرف حضوری حاصل تھا۔ شرف حضوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر سکتے تھے، اتنا بڑا شرف حاصل۔ اور وہ یہ کہتے ہیں، آپ پھر الفاظ پہ ذرا غور کریں کہ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ کوئی مومن عارف یعنی اللہ کو پہچاننے والا عارف باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے علم کی کیسے نفی کر سکتا ہے؟ وہ جو سید المرسلین اور امام العارفین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات اور صفات کا علم عطا فرمایا ہے، اور تمام اولین اور آخرین کے علوم آپ کو عطا کیے ہیں، ان کے سامنے روح کے علم کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کے علم کے سمندر کے سامنے روح کے علم کی ایک قطرے سے زیادہ کیا حقیقت ہوگی؟ تو اس لیے آپ بھی اس بات کے قائل رہے۔ اور یہ حضرت سیدی عبدالعزیز دباغ عارف کامل فرماتے ہیں، بہت یہ عارف آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی پہچان رکھتے تھے، اور ان کی بزرگی، ان کی ولایت مسلمہ ہے، لوگ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 5 چیزوں کا علم کیسے مخفی ہوگا؟ حالانکہ آپ کی امت شریفہ میں سے کوئی شخص اس وقت تک صاحب تصرف نہیں ہو سکتا جب تک اس کو ان 5 چیزوں کی معرفت حاصل نہ ہو۔ گویا کہ آپ تو اس بات کا بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو بڑے بڑے اولیاء اعظام ہیں، اللہ نے ان کو بھی اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ البریز صفحہ 483 پہ آپ کا یہ قول موجود ہے۔ اور علامہ احمد قسطلانی شافعی جو 911 میں آپ نے وفات پائی تھی، تحریر کرتے ہیں ارشاد الساری، یہ بخاری کی شرح ارشاد الساری جلد 7 صفحہ نمبر 178 پہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، کوئی غیر خدا نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی سوائے اس کے پسندیدہ رسولوں کے کہ انہیں اپنے جس غیب پر چاہے اطلاع دے دیتا ہے۔ یعنی وقت قیامت کا علم بھی ان پر کوئی مخفی نہیں ہے۔ رہے اولیاء، وہ رسولوں کے تابع ہیں، ان سے علم حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ بزرگ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ اولیاء اعظام کو بھی یہ علوم عطا فرماتا ہے۔ تو اتنی تفصیل بیان کرنے کا مقصود یہ تھا کہ ہمارے بھائی بہن بھی اس بات کو جانیں کہ اس امت کے یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان علوم کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ یہ اکابرین اسلام جن کی بزرگیاں، جن کی علمیت، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری مسلمہ ہے، سب مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 چیزوں کا علم دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے از خود آپ نے کوئی نہیں حاصل کر لیا۔ جو از خود حاصل کرنے کا دعویٰ کرتا ہے وہ ضرور غلط دعویٰ کر رہا ہے، وہ کافر و مشرک ہوگا۔ لیکن جو اس بات کا دعوے دار ہو
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی حدیث پر آتے ہیں جو 49 نمبر حدیث ہے، اور یہ گزر چکی ہے، آپ کو شاید یاد ہو، بہت پہلے میں نے ایک حدیث کریمہ عرض کی تھی کہ جس میں ابو سفیان خود فرماتے ہیں کہ ہرقلہ کے ہم دربار میں ہمیں بلایا گیا، اور وہاں پہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ کویسچنز کیے تھے، اور جب میں نے ان کا جواب دیا تو اس نے آخر میں ان تمام جوابات کی روشنی میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ضرور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم سنتے آئے تھے کہ وہ ان کا ظہور ہونے والا ہے۔ اسی کا ٹکڑا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ذکر کیا ہے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ حدیثیں سب گزر جائیں ایک دفعہ نگاہوں کے سامنے سے، اور آپ بھی اس کو سماعت فرما لیں کہ بخاری میں کیا کیا حدیثیں کس طریقے سے درج کی گئی ہیں، لیکن اس پہ ہم زیادہ تشریح نہیں کریں گے کیونکہ یہ پہلے گزر چکی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو سفیان نے یہ بتایا تھا کہ ہرقلہ نے ان سے کہا، میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ لوگ زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں، یعنی جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں وہ زیادہ ہو رہے ہیں یا ان کی تعداد کم ہو رہی ہے؟ تم نے کہا کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ تو ہرقلہ نے اب نتیجہ مرتب کرتے ہوئے کہا، اسی طرح ایمان ہوتا ہے کہ حتیٰ کہ وہ پورا ہو جائے، یعنی ایمان کا معاملہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نبی اعلان کرتا ہے، اعلان نبوت کرتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے تو آہستہ آہستہ تعداد بڑھتی ہے یہاں تک کہ ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ اور میں نے تم سے سوال کیا تھا کہ کیا کوئی شخص دین میں داخل ہونے کے بعد اس کو ناپسند کر کے اس سے پلٹ جاتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ تو اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ایمان کی بشاشت دلوں میں رچ بس جاتی ہے، ایمان دلوں میں راسخ ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو پھر ناپسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ٹکڑا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر باب قائم کی یہاں پر ذکر کیا ہے، اور یہ گویا کہ جتنا پیچھے باب قائم ہوئے تھے اس کا ایک نتیجہ مرتب کر کے لکھ دیا ہے، مکمل کیا ہے۔ اس کے بعد اس باب قائم کیا ہے، باب کا نام ہے کہ بابو فضل من استبرأ لدینہ، اس شخص کا باب جس نے اپنے دین کو بچانے کے لیے مشتبہ چیزوں سے براءت حاصل کی، یعنی مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا جس نے اپنے دین کی حفاظت کی خاطر۔ اس میں دوسرا تبصرہ تو بعد میں ہوگا۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کو اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں، بس جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین کی اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی، اور جو شخص شبہات میں ملوث ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے ارد گرد اپنے مویشی چرائے۔ جیسے شاہی چراگاہ کے مطلب ایک گھاس کا بڑا میدان ہوتا تھا جو بادشاہ کے جانوروں کے لیے مخصوص ہوتا تھا، اور اس کے چاروں طرف ایک باؤنڈری وال بھی ہوتی تھی۔ تو اب کوئی شخص اپنی بکریوں وغیرہ کو لایا اور بکریاں وہ کسی طرح اندر داخل ہو جائیں تو وہ پھر قابل گرفت ہوتا تھا چرواہا کہ اس نے بادشاہ کی چراگاہ سے اپنے جانوروں کو چرایا، اس کو سزا ملتی تھی۔ تو سرکار اس حصی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ اور جو شخص شبہات میں ملوث ہو گیا وہ اس چرواہی کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چرائے، کہ قریب ہے کہ وہ اس میں داخل ہو جائیں گے۔ سنو، ہر بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے، سنو اس زمین میں اللہ کی مخصوص چراگاہ اس کے حرام کیے ہوئے کام ہیں۔ پھر فرمایا خبردار، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہو تو پورا جسم درست ہوتا ہے، اور جب اس میں فساد پیدا ہو جائے تو پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، سنو وہ دل ہے۔ تو اب اس پہ غور کریں، سرکار نے فرمایا کہ حرام بھی قرآن میں بیان کر دیا گیا، حلال کا ذکر بھی کر دیا گیا، اور کچھ چیزیں بیچ میں مشتبہ آ جاتی ہیں جس میں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حلال ہے کہ حرام۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تقوی اور پرہیزگاری یہی بیان فرمائی کہ انسان کو چاہیے کہ ان شبہات سے اپنے آپ کو دور کرے۔ مثال کے طور پر آپ ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ جو عام دکاندار چیزیں بیچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو خریدنا حلال ہے، ان کا بیچنا حلال ہے، لیکن ایک مارکیٹ ایسی ہے جس میں چوری کا مال بکتا ہے، اور یہ یقینی سی بات ہے جہاں چوری کا مال بکتا ہے آپ کو معلوم ہے وہاں سے خریدنا حرام ہے، کیونکہ چوری کے مال کے وہ مالک نہیں ہیں، اور جو کسی مال کا مالک نہیں ہے وہ آگے اس کو بیچ نہیں سکتا۔
اور اگر ہمیں بھی پتا ہو کہ یہ چوری کا مال ہے تو اس کو خریدنا بھی گناہ ہوتا ہے اور اصل مالک تک پہنچانا واجب ہے، یا خریدے نہیں، منع کر دیں۔ لیکن اب بالفرض ایک مارکیٹ ایسی ہے جس میں آپ گئے تو وہاں پہ آپ کو یقین نہیں ہے کہ چوری کا مال ہے، لیکن جب وہ پرائز بتاتا ہے تو بہت ہی کم بتا رہا ہے، لو پرائز ہے، اور آپ حیرت زدہ رہ جاتے ہیں کہ اس چیز کی اتنی کم قیمت تو نہیں ہو سکتی۔ اب دل میں شبہ پیدا ہوا کہیں چوری کر کے تو نہیں بیچ رہا، اگرچہ یہ چوری والی مارکیٹ تو نہیں ہے جہاں چوری والا مال بکتا ہے، لیکن اتنی کم قیمت۔ اب یہ شبہ پیدا ہو گیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی یعنی اس تعلیم کا خلاصہ یہ ہے، بہتر ہے کہ اس کو چھوڑ دو، کیونکہ اگر تم اس کو اختیار کرو گے ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ جرات کرو، دوسری دفعہ کرو، اور پھر آہستہ آہستہ حرام میں ملوث ہو جاؤ۔ جیسے کہ ہوتا ہے پہلے انسان بعض چیزوں کو حلال سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ حرام میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے چیٹنگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات وہ لڑکیوں سے چیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بہن سمجھ کے کرتے ہیں، کوئی خراب خیال ہمارے ذہن میں نہیں ہوتا، لیکن اب دیکھیں اس میں ایک شبہ ہے۔ یہ عورت کو دیکھنا، عورت سے گفتگو کرنا، یعنی سامنے دیکھنا، سامنے گفتگو کرنا بلا ضرورت، یہ ناجائز ہوتا ہے۔ اب یہاں پر وہ اگرچہ بالفرض دیکھ نہیں رہا، صرف چیٹ کر رہا ہے اور ہے بھی پاکیزہ چیٹ، تو اب بظاہر اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن اس میں ایک خطرہ ضرور ہے کہ آگے چل کر شیطان جو ہے وہ خواہشات کو بھڑکا سکتا ہے اور انسان گناہ کی طرف مائل ہو سکتا ہے۔ لہذا جو اس کی پرواہ نہ کرے اور سوچے کہ نہیں چلو شبہ تو ہے، شاید میں حرام میں پڑ جاؤں، لیکن کوئی یقین کوئی ہے، اب وہ اختیار کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ شیطان جو ہے وہ جو مخالف ہوتا ہے اس میں زیادہ اٹریکشن پیدا کرتا ہے، ادھر سے بھی ایک شوق بیدار ہوتا ہے، ادھر سے بھی ہوتا ہے۔ پہلے چیٹ جو ہے وہ کبھی کبھار ہوتی ہے، پھر لگاتار ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کے ٹاپکس بدل جاتے ہیں اور پھر گناہ کی طرف انسان مائل ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا اب مقصود یہی ہے کہ جن جن چیزوں میں آپ کو شبہ ہو جائے کہ ان میں اگر ہم زیادہ ملوث ہوں گے تو آہستہ آہستہ حرام میں ہی جا پڑیں گے، ان سے بچنا بہت بہتر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، میں نے 70 چیزیں فقط اس لیے چھوڑ دی ہیں، یہ 70 حلال چیزیں صرف اس لیے چھوڑ دی ہیں کہ مجھے حرام میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ تو جب اتنے جلیل القدر صحابی ایسا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی بدرجہ اولیٰ کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایک نفیس نکتہ ہے جو آپ کو سمجھنا ہوگا، ایک اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ایک دوسروں کے لیے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، اس میں فرق ہے۔ جب آپ اپنی ذات کے لیے فیصلہ کریں گے تو اس حدیث کو آپ بنیاد بنائیں کہ حلال ظاہر ہے تو حلال، بالکل واضح کوئی حلال چیز ہے اس کو استعمال کریں، واضح حرام ہے اس سے بچیں، اور اگر کسی چیز میں آپ کو شبہ پیدا ہو جائے کہ حلال ہے یہ حرام تو اس میں بچنے کو ہی اختیار کریں۔ یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، مجھے بھی ایسا کرنا چاہیے، آپ کو بھی ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک ہوتا ہے دوسروں کے لیے فیصلہ کرنا، دوسروں کو فتویٰ دینا، دوسروں پہ حکم لگانا، اس میں یاد رکھیں کہ علماء نے یہی فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانی کے پہلو تلاش کریں، ان کو سخت پہلو نہ بتائیں کہ اس سے لوگوں کی زندگیاں تنگ ہوں گی۔ اس پہ انشاءاللہ کلام کریں گے، لیکن نیکسٹ پروگرام میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔